مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کی تقریباً ساری ہی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، صرف ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب حضور نے آخری حج کیا اس وقت عرفات، میدان عرفات کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے علاوہ باقی ساری صورت جو ہے یہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ 120 اس کی آیتیں ہیں اور 16 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اس آیت میں چند مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہا کہ اپنے قول پورے کرو، عقود کا لفظ استعمال ہوا۔ عقود کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، یہ اہل کتاب سے کیا گیا ہے۔ اللہ نے اہل کتاب سے کہا کہ جو ہم نے تمہاری اپنی کتابوں کے اندر تم سے وعدے عہد لیے تھے کہ جب ہمارے آخری نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا ہے، تو اب اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ اور دوسرا حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مسلمان ہیں، مومنین کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ اس سے مراد حلال و حرام چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے حکم کو مانو کہ جو حلال ہیں ان کو حلال ہی جانو اور جو حرام کر دی گئی ہیں ان کو حرام سمجھو۔ اس کے آگے جو ہے وہ سمجھ لیں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے بہت سارے شریعت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی چیز شریعت کی طرف سے حرام نہ کی جائے تب تک وہ جائز رہتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے ایک طرح کا کہ جب تک اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کی حرمت یا اس کے حرام ہونے کی بات نہ آ جائے تب تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا، وہ حلال ہی مانی جائے گی۔ جیسے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بے زبان مویشی یعنی جانور حلال کر دیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جن کی حرمت تمہیں بتا دی گئی ہے، سوائے ان جانوروں کے جن کا حرام ہونا تمہیں اگلی آیتوں، کیونکہ اس سے آگے آیت آئے گی جس میں ان جانوروں کی حرمت بیان کی گئی ہے جو اللہ عز و جل نے حرام فرمائے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے حرام کر دیے ہیں اس کے علاوہ باقی سارے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور یہی قاعدہ کلیہ ہم ہر مسئلے کے اندر دیکھتے جائیں گے تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہم ختم شریف دلاتے ہیں، ہم جو ہے وہ 12ویں مناتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، ہم 40واں کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ بہت سارے اہل سنت کے جو معمولات ہیں جو ہم کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں ہم۔ یہ ساری چیزیں کیوں حلال ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان پر دلیل پیش کی جائے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں؟
ہم کہتے ہیں کہ حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو حرام کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اللہ نے خود بیان کیا ہے یہاں پر کہ جو ہم حرام کر دیں اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو یہی قاعدہ ہم یہاں پر بھی لگائیں گے کہ چونکہ ان چیزوں کی حرمت کہیں پر بھی بیان نہیں کی گئی، نہ قرآن کے اندر کہیں، نہ حدیث کے اندر کہیں حضور نے کہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، کہیں بھی نہیں اس کی حرمت بیان کی گئی، تو جب شریعت کی طرف سے اس کی حرمت آئی نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار ہی نہیں دیا، تو کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ اس کو حرام قرار دے دے۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ شریعت اس کو حرام نہ کرے، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیز حلال ہے صرف اس لیے کیونکہ شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا، بس، اور کسی دلیل کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آتی، اور یہ دلیل قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بے زبان جانور حلال ہے سوائے اس کے کہ جو ہم تمہیں حرام ہونا بتا دیں، بس وہی حرام ہوں گے، اس کے علاوہ سارے حلال ہوں گے۔ اب بندہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا، جیسے ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ حلال ہیں، بہت ساری ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اس وقت نہیں پائے جاتے تھے، تو ان کی حرمت نہیں بیان کی گئی تو گویا وہ حلال ہے۔ تو یہی قاعدہ جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر چلتا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر بیان ہوا غیر محل الصید وانتم حرم، شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ یہ مسئلہ واضح ہے کہ جب بندہ احرام باندھ چکا ہو، چاہے وہ احرام حاجی یا عمرے کا ہو، اس صورت میں اس کے لیے شکار کرنا جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ خشکی کا شکار کرنا، بحری شکار یعنی جیسے مچھلی وغیرہ پکڑنا، وہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال رہے گا۔ خشکی کا شکار جو ہے وہ محرم کے لیے یعنی جس نے احرام پہنا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اگر وہ شکار کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور اس کا شکار کردہ جانور جو ہے وہ حرام ہوگا، محرم کے لیے بھی جس نے احرام پہنا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی، کسی کے لیے وہ جانور کھانا حلال نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان۔ شاعر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر مسجد شامل ہے، خانہ کعبہ شامل ہے، قرآن پاک شامل ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ شاعر اللہ بن جاتی ہے، شاعر اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے، اور اس نشانی کا ادب کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ یہاں کہا ہے کہ حلال نہ سمجھو، حلال سمجھنے سے مراد ہے کہ ان کی بے حرمتیاں نہ کرتے رہو بلکہ ان کا ادب کرو، خانہ کعبہ کا، مسجد کا، قرآن پاک کا، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہے، کیونکہ جس کو اللہ کے مقبول بندے سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی شاعر بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ، ان کے قدموں کے ساتھ نسبت ہوئی صفا مروہ کو، صفا مروہ پر انہوں نے 7 چکر لگائے سیدنا اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرتے وقت، تو ان کے قدموں سے نسبت ہوئی صفا مروہ کو، تو اللہ عز و جل نے صفا مروہ کو کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں حاجی، دوڑ لگاتے ہیں، یہ سیدہ ہاجرہ کی جو ہے وہ سنت ادا کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے بھاگی تھیں پانی تلاش کرنے کے لیے، تو انہی کی سنت کو آج بھی لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو نسبت ہو جائے اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، تو وہ چیز جو ہے وہ شاعر اللہ اور اللہ کی مقبول بن جاتی ہے۔ تابوت سکینہ ہم نے سنا ہی ہے، تابوت سکینہ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں ہوئے رکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ تابوت کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کو ہر وقت وہ تابوت فائدہ دیتا تھا۔ بنی اسرائیل جب جنگ میں جاتے اس تابوت کو آگے رکھتے، دعا کرتے، اللہ عز و جل ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ ان کو کوئی مصیبت آن پڑتی، اس تابوت کے ذریعے سے دعا کرتے، اللہ عز و جل ان کو ان کی مصیبت کو ختم فرما دیتا تھا۔ تو جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو پہلا فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو، دوسرا فرمایا وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور ادب والے مہینوں کا۔ ادب والے مہینے 4 ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، رجب، اپنا ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اور ایک رجب، یہ 4 مہینے ان کو ادب والے
شہر الحرام کہا جاتا ہے، یہ ایسے 4 مہینے ہیں کہ کافر بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے کافر بھی ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے، اور اس کے اندر اپنا جنگ جو ہوتی سارے مہینے چلتی رہتی، صرف ان 4 مہینوں کے اندر اپنی وہ جنگ کو بند کر دیتے، شکار کرنا ان کے اندر حلال نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اور اسلام نے جو ہے وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا، اور مسلمانوں سے کہا کہ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے رہیں۔ ولل ہدیہ ولل قلائدہ، اور نہ حرم کی بیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزہ ہیں۔ یہ وہ قربانیاں ہوا کرتی تھیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو مکہ کے درخت تھے ان کی چھالیں اتار کر ان کا ہار بن کر قربانیوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور وہ ہار اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ یہ قربانیاں حرم شریف کے لیے ہیں، یہ قربانیاں مکہ کے لیے ہیں۔ بس وہ اس لیے ڈالتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ چور جو ہے وہ چھیڑ خانی نہ کریں، اس لیے وہ ہار ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے بھی اس حرمت کو باقی رکھا، اور مسلمانوں سے کہا کہ جو حرم کے لیے مکہ کے لیے مقرر کر دی جائے جانور، ان کو جو ہے وہ چھیڑ خانی نہ کرو ان کے ساتھ، بلکہ ان کا ادب و احترام کرتے رہو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کا مال اور آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہوئے۔ اس آیت کا اس حصے کا جو شان و نزول ہے وہ یہ ہے کہ شریح بن ہند جو ہے یہ بدبخت ایک مدینہ میں حاضر ہوا اور حضور سے آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے کہا میں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور کفر سے منع کرتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی دعوت ہے، اب جو ہے میں اپنے واپس جاتا ہوں قبیلے میں اور سرداروں سے بات کرتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ آپ پر آ کر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی حضور نے بتایا تھا کہ فلاں قبیلے کا ایک شخص آنے والا ہے، وہ شیطان کی بولی بولے گا۔ جب وہ واپس گیا تو حضور نے کہا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا تھا اور غدار کا چہرہ لے کر واپس چلا گیا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضور کی بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ مدینہ سے نکلتے ہوئے جو مدینہ کے لوگوں کے مال مویشی تھا، ان کے جانور تھے، ان کو اپنے ساتھ ہانک کر جو ہے وہ اپنے قبیلے میں لے گیا۔ اب بات گزر گئی، یہ ختم ہوا، حضور کے صحابہ اور حضور جو ہے وہ عمرہ کے لیے نکلے، اور رستے میں یہی شخص مل گیا شریح بن ہند، اور اب وہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ قربانیاں وغیرہ لے کر حرم شریف کو، مکہ شریف کو جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اب صحابہ کا یہ ذہن تھا کہ چونکہ یہ ہمارے جانور لے گیا تھا تو اب ہمیں جو ہے وہ یہ جانور اس سے واپس لے لینے چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ جو حرم کا عمرے یا حج کا ارادہ کر کے نکل پڑے تو اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا مسلمانوں کو اس سے بھی، حالانکہ وہ مال مسلمانوں کا ہی تھا، لیکن چونکہ وہ حج یا عمرے کے لیے نکل چکا تھا، بیت الحرام کا ارادہ کر چکا تھا، تو اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ کسی بھی زیادتی کرنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا اور کہا کہ اب اس کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ وہی پیچھے مسئلہ جو بیان ہوا کہ جو احرام والا ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، یہاں اجازت مل گئی کہ جو احرام سے نکل آئے، یعنی اس جو عمرہ ہے اس کا مکمل ادا ہو گیا ہے یا حج اس کا ہو گیا ہے، اب وہ احرام سے نکل آتا ہے تو اب اس کے لیے شکار کرنا حلال ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ یہ ایک سمجھ لیں بہترین قاعدہ ہے۔ مسلمان جب ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا اور عمرہ کرنے نہ دیا، اور وہ جو ہے وہ مسلمان واپس چلے گئے وہاں سے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، فتح مکہ ہوئی، حضور کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی، تو اب مسلمانوں کو جو ہے وہ انصاف کرنے کی تلقین، حالانکہ سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، پچھلی دفعہ مکہ کے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ اب حضور لشکر لے کر، پوری ایک فوج لے کر پہنچے تھے وہاں، تو اب مسلمانوں کو کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے تو اب تم جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ معاملات خراب کیے ہیں لیکن اب تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اور جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق چلتے رہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو اس کی مدد کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اس بارے میں کہ جو کوئی نیکی کرنے لگے تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، چاہے گناہ کا کام گھر والے ہی کر رہے ہیں، چاہے اپنا والد ہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دو گناہ کے معاملات میں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگ
بولتے ہی نہیں ہیں، مطلب خود تو ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو روکیں گے نہیں اگلے بندے کو، بلکہ اس کا ساتھ دیں گے برائی کے معاملات میں۔ اب شادی بیاہ کے ہمارے معاملات دیکھ لیں، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے شادی بیاہ کے معاملات پر، تو اس میں سارے ایک دوسرے کی، اب کیا ایک ہی بندے نے ہے انتظام سارا، لیکن سارا گناہ جو ہے وہ ہر ایک شخص کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کو روکا نہیں ہے بلکہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں پر تعاون کرو، لیکن برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، بلکہ برائی سے بچتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔